بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ حکومت پاکستان نے توشہ خانہ کی نئی پالیسی واضح کر دی ہے اور اس پالیسی کا نفاذ فوری کر دیا گیا ہے۔ 2023 چل رہا ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد توشہ خانہ کی جو لسٹیں جاری کی گئی تھی اس میں بہت سارے افسران کے نام، کابینہ کے ارکان کے نام اور بہت ساری ایسی پولیٹیکل پرسنالٹیز کے نام آئے، جس کے بعد حکومت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ توشہ خانہ کی نئی پالیسی کو واضح کرے، اور اسی کے تحت عمران خان پر ایک کیس بھی چل رہا ہے جس کی سنوائی کے لیے وہ وقتاً فوقتاً ان کو جانا پڑتا ہے۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ سے صدر، وزیر اعظم، کابینہ ارکان، ججز اور اس کے ساتھ انہوں نے سول اور ملٹری افسران پر $300 سے زیادہ جو ہیں وہ مالیت کے تحفے لینے پر پابندی لگا دی ہے۔ پہلے سول اور جو بھی ملٹری افسران ہوتے تھے وہ شامل نہیں ہوتے تھے، نہ اس میں ججز شامل ہوتے تھے، مگر اب جو پالیسی بنائی گئی ہے اس میں سول اور ملٹری اور ججز صاحبان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں $300 جو ہوں گے، اگر اس میعاد سے، اس رقم سے زیادہ قیمت کی کوئی چیز ہوگی تو وہ فری جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، اگر اس سے کم قیمت کی ہوگی تو وہ خود فری لے کے جانے کے حقدار ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے توشہ خانہ پالیسی جو 2023 جو اب بنا دی گئی ہے، اس کو فوری طور پر نافذ کرتے ہوئے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2023 کی اس پالیسی کے مطابق جتنے بھی کروڑوں روپے کی جو گاڑیاں آتی تھی، جو بھی اس میں گھڑیاں ہیں، گھڑیوں کا سلسلہ جو چلا ہوا ہے، زیورات ہیں، کوئی ویپن ہے، کوئی کسی قسم کے جو تحفے تحائف ہیں، وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اس پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صدر، وزیر اعظم، کابینہ ارکان اور ججز اور سول و ملٹری افسران $300 سے زیادہ مالیت کا تحفہ لینے پر پابندی ہے، اور جتنے بھی تحائف اس کے بعد ہوں گے، مطلب $300 سے زیادہ رقم والے ہوں گے، ان کی قیمت ادا کر کے وہ خود نہیں لے سکتے۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ وہی بندہ جس کو وہ تحائف ملے ہوتے تھے وہی اس کی کم قیمت ادا کر کے توشہ خانہ قانون کے تحت جتنی قیمت بنتی تھی وہ ادا کر کے وہی بندہ لے لیتا تھا، مگر اب یہ سلسلہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ وہی بندہ جس کو ملا ہے تو وہ تحفہ وہ اس کی رقم ادا کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کیش وصول کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اکثر اوقات جو ہے وہ کچھ ایسے ممالک، دوست ممالک ہیں جو کہ کیش کی شکل میں کچھ تحفہ دے دیتے ہیں، اس پر مکمل جو ہے وہ پابندی عائد ہے۔ کوئی بندہ کیش وصول نہیں کرے گا کسی بھی جو ہے وہ بیرون ملک دورے کے دوران۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر مجبوری ہے کہ آپ کیش وصول کرنا آپ کی مجبوری بن گئی ہے یا کوئی ایسا موقع بنا ہے، تو آپ فوری وہ کیش وصول کرنے کے بعد قومی خزانے میں اس کو جمع کروانے کے پابند ہوں گے، اور کسی قسم کے تحائف، زیورات وغیرہ کوئی بھی اگر چیز اگر آپ کو ملتی ہے وہ بھی آپ اس جگہ سے وصول کرنے کے بعد فوری جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ بینک کو جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور پالیسی میں ایک واضح تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہوں گے وہ سرکاری عمارتوں میں سجائے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے آپ اپنے گھروں میں سجا لیتے تھے، یہ جو جتنے بھی پولیٹیکل بندے ہیں یہ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے، کہتے تھے جی ہم نے اس کو سب آفس بنایا ہوا ہے، تو یہ سارے تحائف، یہ کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی جو ہے وہ اپنے گھروں میں سجا لیتے تھے، اور جب ان کی حکومت چلی جاتی تھی تو وہ تب یہ تحائف واپس نہیں کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ کی عمارت ہوگی وہی عمارت جو ہے وہ اس عمارت میں ان تحائف کو سجایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور عمارت میں یا کسی اور فرد واحد کو یہ چیزیں نہیں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سول جو بندے ہیں اگر وہ ساتھ جاتے ہیں یا کوئی ملٹری کا بندہ جاتا ہے یا کوئی بھی کابینہ کا ارکان جو ہے وہ جاتے ہیں تو ان کو ملنے والے تحائف جو ہے وہ بھی فوراً جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو پالیسی میں چینج کیا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم کی
بیوی کے علاوہ جو اکثر اوقات ان کی جو ہے وہ بیویاں ساتھ چلی جاتی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی اور عورت جاتی ہے ساتھ، مطلب کسی بھی کابینہ کے کوئی رکن گیا اس کی بھی بیوی ساتھ چلی جاتی ہے، یا کسی بھی عام طور پر یہ جو جتنے پولیٹیکل بندے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے کہ پورا جہاز بھر کر جو ہے وہ بیرونی دوروں پہ نکل جاتے ہیں، تو اس دوران اگر کسی دوسرے کابینہ ارکان میں سے مطلب صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ کسی کی بیوی کو اگر کوئی بھی تحفہ ملتا ہے تو وہ تحفہ لینے کے اہل نہیں ہیں، وہ تحفہ ان کو لینے کے لیے پابندی ہے ان پر، مکمل طور پر وہ تحفہ نہیں لے سکتے۔ اگر وہ کسی صورت میں وہ لیتے ہیں تو وہ فوراً اسٹیٹ بینک کو جمع کروانا ہوگا، وہ تحفہ ان کی ملکیت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ کے اکثر دورے ہوتے رہتے ہیں، جو ڈیفرنٹ جو جگہوں پہ جاتے ہیں، جو ان کے تعلقات کی بنا پر جو ہے ان کو ڈیفرنٹ ممالک میں جانا بھی پڑتا ہے، تو ان کو ملنے والے تحائف بھی فوری طور پر جو ہے وہ محکمے میں جمع کروائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلحہ جو ہے، اکثر اوقات جو کچھ ایسے ہمارے دوست ممالک ہیں جو کہ اسلحے کی صورت میں ان کو گفٹ دی، جس طرح عمران خان کو ایک گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ رائفل دی گئی تھی، اور اس کا بھی معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا جب اس کو لسٹیں جاری کی گئی، اس میں بتایا گیا، تو وہ جو ہوں گی جتنے بھی ویپنز ہوں گے وہ پی او ایف کے انڈر کے ہوں گے، وہاں پر ان کی آکشن ہوگی اور اس کے بعد ان کو مارکیٹ ویلیو پر فروخت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 4 تک اگر کوئی بندہ ہے تو ان کو جو تحائف ملیں گے اس کا کوئی بھی حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ حکومت نے توشہ خانہ کی ایک پالیسی جو ہے وہ واضح کر دی ہے، جس میں انہوں نے مختلف قسم کے چینجز کی گئی ہیں۔ پہلے اس میں جو ہے وہ ججز صاحبان اور سول و ملٹری افسران شامل نہیں تھے، مگر اب ان کو شامل کر دیا گیا ہے اور ایک واضح پالیسی دے دی گئی ہے۔ تو اس میں جتنے بھی تحائف ہوں گے ان کو فردر جس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔